ہم بلا تاخیر اپنے محترم ناظم صوبہ کو بلانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں محترم ناظم صوبہ برادر شاکار عزیز کو بلاؤں، آپ بھرپور نعروں کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر! اس طرح جواب نہیں، نعرہ تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ ارے جیوے جیوے، ارے جیوے جیوے، ارے جیوے جیوے، ارے جیوے جیوے، یہ پیارا پیارا دریا کی موجیں، دریا کی موجیں، موجوں کی روانی، موجوں کی روانی، ارے جیوے جیوے، ارے جیوے جیوے، ارے جیوے جیوے، ارے جیوے جیوے، ارے تم بھی بولو، ارے تم بھی بولو، ارے تم بھی بولو۔ دریا سے پوچھا، دریا سے پوچھا تو موجیں بولی، تو موجیں بولی، ارے جیوے جیوے، ارے جیوے جیوے، ارے جیوے جیوے، ارے جیوے جیوے، ارے جیوے جیوے۔ نعرہ تکبیر! اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر عزیز حسن بشیر، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ پشاور مقام، برادر عزیز اول شیر، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ پشاور یونیورسٹی کیمپس، اور اس محفل میں موجود عزیز طالب علم ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں پشاور جمعیت کو کہ انہوں نے اپنے حسین روایات کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے اس سال بھی شہر پشاور کے ٹیلنٹڈ یوتھ کے لیے اس اسٹوڈنٹ ٹیلنٹ ایکسپو کا انعقاد کیا ہے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، آپ صبح سے یہاں موجود ہیں، اس لیے میں مختصراً کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ سے یہ امید رکھوں گا کہ آپ توجہ سے اور یکسوئی سے اس مختصر گفتگو کو سنیں گے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، پاکستان کے جو یہ مسائل ہیں، پاکستان کے جو یہ مشکلات ہیں، پاکستان کی جو یہ ابتر صورتحال ہے، اسلامی جمعیت طلبہ کے ذمہ دار کی حیثیت سے اور اس طلبہ تنظیم کے ریپریزنٹیٹو کی حیثیت سے میرا یہ یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل، پاکستان کے مشکلات کا حل، پاکستان کو ان حالات سے نکالنے کا راستہ وہ نوجوانوں کے ساتھ ہے۔ نوجوان وہ قوت ہے کہ جو اگر فیصلہ کر لے کہ ہم نے اپنے ارد گرد کے حالات کو تبدیل کرنا ہے، ہم نے ان مسائل کو ختم کرنا ہے، ہم نے ان مشکلات کا حل نکالنا ہے، تو پھر حالات تبدیل ہوتے ہیں، حالات میں تبدیلی واقعہ ہوتی ہے اور حالات میں تغیر برپا ہوتا ہے۔ اور میں یہ کیوں سمجھتا ہوں؟ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ نوجوان وہ چابی ہے کہ جو پاکستان کے مسائل کے تالے پر اگر لگے تو وہ مشکلات اور مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ میں 4 دن قبل ایک نوجوان سے ملا اور میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ اس واقعے کو غور سے سنیں۔ وہ نوجوان بچپن میں ٹائر مرمت کرنے والے کی دکان پر کام کرتا تھا،
اور پھر وہاں سے وہ ایک کارخانے میں گیا اور کارخانے میں اس نے کام شروع کیا اور ماہانہ 5,000 روپے وہ کماتا تھا اور اس 5,000 روپے کی آمدن سے وہ اپنے گھر بار کو چلاتا تھا۔ اس نوجوان نے مجھے بتایا کہ میں یہ کام کرتا رہا، کافی عرصہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت و نعمت ایک انجینئر کی صورت میں جو میرا انچارج تھا وہ میرے سامنے آیا اور اس انجینئر نے میرے اندر کچھ صلاحیتوں کو بھانپا، میرے اندر کچھ صلاحیتوں کو دیکھا اور اس نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ آپ تعلیم حاصل کریں اور میں آپ کی مدد کروں گا۔ قصہ مختصر کہ وہ نوجوان پڑھنے لگا، لوگ اس کی مدد کرتے رہے اور وہ نوجوان اسکول سے کالج میں گیا، کالج سے پنجاب یونیورسٹی میں گیا، اپلائیڈ سائیکالوجی کے اندر اس نے داخلہ لیا اور 3 سال قبل اس نے اپلائیڈ سائیکالوجی کے اندر گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوان وہ صلاحیتوں سے مالا مال ہے، پاکستان کا نوجوان وہ باصلاحیت ہے، محض ایک چیز کی کمی ہے، وہ رہنمائی کی کمی ہے اور وہ رہبری کی کمی ہے۔ آج کے نوجوان کی اگر صحیح معنوں میں رہنمائی کی جائے، اس کی کونسلنگ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا کمپیٹنٹ ہے یہ نوجوان کہ یہ آگے بڑھ کر پاکستان کے مسائل کو بھی حل کر سکتا ہے، امت کے لیے بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اور انسانیت کے لیے خیر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ان تعلیمی اداروں میں یہی رہنمائی اور یہی رہبری کا فریضہ انجام دے رہی ہے۔ ہم آج کے نوجوان کو زندگی کے بڑے مقصد سے روشناس کرانے کے لیے موجود ہے۔ ہم آج کے نوجوان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زندگی محض اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان پیدا ہو، بڑا ہو، تعلیم حاصل کرے، ایک کیریئر کو اڈاپٹ کرے، ریٹائر ہو اور مر جائے، بلکہ زندگی اس شے کا نام ہے کہ انسان انفرادیت سے بڑھ کر اجتماعیت کے حوالے سے انسان خیر کا نمائندہ بن کر، انسان دنیا کو دینے والا بن کر، انسان دنیا کے مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کرنے والا بن کر اپنی زندگی کو گزارے۔ اس لیے اسلامی جمعیت طلبہ آج کے نوجوان کو زندگی کے ایک بڑے مقصد سے روشناس کرانے کے لیے پاکستان کے ان تعلیمی اداروں میں موجود ہے، اور جب وہ اس مقصد سے روشناس ہو جائے، اپنی زندگی کے لیے ایک بڑا مقصد متعین کر لے، اپنے زندگی کے لیے ایک بڑا گول آئیڈینٹیفائی کر لے، تو یہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے کہ جو اس کی سکلز ڈیولپ کر کے، اس کی پرسنالٹی بلڈ کر کے، اس مقصد کے حصول کے لیے اس راستے پر ڈالتی ہے کہ جس راستے پر چل کر وہ اس مقصد کے منزل کو پاتا ہے۔ وہ مغربی فلسفر نے جو بات کی ہے کہ نوجوانوں سے مخاطب ہو کر اس نے یہ کہا تھا کہ نوجوان، زندگی کے جس سٹیج پر تم ہو، اس میں ایک کام جو کرنے کا ہے اور بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا مقصد آئیڈینٹیفائی کریں، آپ اپنی زندگی کا مقصد رکھیں، اور جب یہ مقصد آپ آئیڈینٹیفائی کر لے تو اپنی صلاحیتوں کو یکسوئی سے اس مقصد کے حصول کے لیے لگائے۔ اور اس نے پھر یہ بات کہی ہے کہ اس مقصد کو پانے کے لیے اگر تم اڑ نہیں سکتے تو تم دوڑ لگاؤ، اگر تم دوڑ نہیں سکتے تو تم چلو، اگر تم چل نہیں سکتے تو پاؤں اور ہاتھوں کے بل پر اس منزل کی طرف اپنے آپ کو گھسیڑو، لیکن بائی آل مینز کیپ موونگ اور کیپ موونگ۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نوجوان ہیں، زندگی کے ایک بہت اہم سٹیج پر ہے، اس لیے اپنے لیے مقصد کو آئیڈینٹیفائی کرے،
अपने लिए गोल रखे और उसके हसूल के लिए दिलजमी से लग जाए। और जो मैंने बात की कि महज कैरियर, महज दौलत कमाना ये आपका मकसद ना हो, बल्कि मकसद जिंदगी ये हो कि आपने पाकिस्तान को दुनिया की इमामत के लिए तैयार करना है, पाकिस्तान से बढ़कर उम्मत के लिए अपना किरदार अदा करना है और उम्मत से बढ़कर इंसानियत के लिए खैर का बायस बनना है। आप जब ये मकसद रखेंगे तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर होगा, अल्लाह ताला आपका मददगार होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह यहाँ से जाने के बाद आप अपने तालीमी इदारों के अंदर इस्लामी जमीयत तलबा से जुड़ेंगे, इस्लामी जमीयत तलबा का हिस्सा बनेंगे, इस्लामी जमीयत तलबा की इस तरबियत गाह से अपनी तरबियत करवाएंगे और जिंदगी में एक बड़े गोल के साथ, एक बड़े मकसद के साथ इस पाकिस्तान के लिए, इस उम्मत और इंसानियत के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।